بھائی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو نہ طلاق دیتا ہے نہ رکھتا ہے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ بھائی گناہ گار نہیں ہوگا تو کیا اس کو تہجدوں کا ثواب ملے گا، اس کو جہاد کا ثواب دیا جائے گا؟ یہ سے بھولے بھالے آپ کویسچن کیوں کرتے ہیں؟ تو یقیناً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایسے لوگوں کو حیا اور شرم آنی چاہیے کہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، کسی کی ماں کے ساتھ کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے اس کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، کسی کی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، شرم کرنی چاہیے۔ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو پھر کیا انسان اس کو پسند کرے گا؟ تو دوسری کی بیٹی بیٹی نہیں ہے، دوسری کی بہن بہن نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ کاش ہمارے یہاں قانون ایسا ہو کہ اس قسم کے لوگوں کو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ سزا میں اور آپ نہیں دے سکتے، وہ حاکم اسلام ہونا چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ ایسے قوانین بنائے کہ جس میں واقعی اس قسم کے لوگ جو ظلم اور ستم کے مرتکب ہو رہے ہوں صحیح تحقیق کے ساتھ، پھر جب وہ ان کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر ضرور مطلب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو تحفظ کا جو بل وغیرہ کوئی پاس کیا، میں اس پہ کلام نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح بعض اوقات چونکہ قانونی اعتبار سے ہر طرح کی پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، تو میں تو چونکہ اسی فیلڈ کا آدمی ہوں، لوگ اپنے دکھ درد، میرا شاید کوئی دکھ درد شاید ہی کسی نے پوچھا ہو، اور میں یہ چاہ نہیں رہا ہوں کہ آپ پوچھیں، میں ویسی ایک بات ضمناً عرض کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک اپنا دکھ بیان کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں، کسی کے دکھ کو ہم شیئر کر لیتے ہیں، کبھی موقع نہیں ہوتا، کبھی کال اٹینڈ نہیں ہو پاتی، لیکن اتنے دکھی لوگ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اور اس طرح شیطان صفت لوگ ہیں کہ جو مطلب ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو گزارش کر دوں، کوئی برا نہ مانے، خصوصاً بہنیں، کہ صرف مظلوم عورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ہی ہمیشہ مظلوم ہوگی۔ بعض جگہ شوہر اتنے مظلوم ہیں کہ کچھ انتہا نہیں، جہاں عورتیں دبک قسم کی ہیں، پیچھے بھائی ہیں یا کسی اس کا سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، وہ زیادہ مالدار ہے، تو جو انہوں نے شوہر کی درگت بنا رکھی ہے کچھ انتہا نہیں، کہ نہ اس کا حق ادا ہوتا ہے، نہ وہ بیچارہ وہ حاکم کیا، وہ تو محکوم سے بھی بدتر کر دیا، اس کی اوقات کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی خواتین کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں عورت کے ساتھ ہی ایک دم مظلومہ کا تصور آ جاتا ہے اور مرد کے ساتھ ظالم کا ہی تصور آتا ہے، حالانکہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ یو کے میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں نے عورتوں کے حقوق کے اوپر ضمناً بیان کیا اور سمجھایا کہ بہنوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب بیان ختم ہوا تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب، دنیا بھر میں مرد عورتیں مظلوم ہو سکتی ہیں، مرد ظالم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو عورتیں ظالم ہیں اور مرد مظلوم ہیں، کیونکہ قانونی اعتبار سے ایسی پروٹیکشن عورتوں کو حاصل ہے کہ بسا اوقات وہ اس طرح اس کو استعمال کرتی ہیں کہ شوہر پر ظلم کی مرتکبہ ہو جاتی ہیں اور اپنے نام اعمال سیاہ کر لیتی ہیں۔ اس پہ بھی بڑا توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ ہمیشہ یہ سوچنا کہ جب بھی عورت کو شکایت لے کر آئے گی، جب بھی کوئی فریاد لے کر آئے گی، وہ بالکل سچ بول رہی ہوگی، اور مرد جب بھی آئے گا وہ ہمیشہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ ہمیشہ عورت ہی مظلومہ ہوگی، مرد ہمیشہ ظالم ہوگا۔ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکال لیا ہے؟ تو کوئی اس پہ دلیل پیش کریں، یا آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں، تمام مطلب معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں آپ نے، بالکل جو اپنے ذہن کے اندر چل رہا ہے بس وہ آپ بیان کر رہے ہیں، یا کسی کی کوئی تعلیم ہے، کسی نے آرڈر کر دیا ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہی کہنا ہے، جو حقیقت حال ہے اس کو نظر انداز کر دیں، تو یہ غلط چیزیں ہوتی ہے۔ اچھی طریقے سے مشاہدہ کریں۔ شوہر بیچارے بعض اوقات اتنے مظلوم ہیں کہ کچھ انتہا نہیں، عورتیں ظالم ہیں، بعض جگہ بالکل شوہر بہت زیادہ ظالم ہے، عورتیں مظلوم ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی ظلم کا مرتکب ہوگا وہ بالکل گناہگار ہوگا، دنیا میں اس کو بدلہ مل جائے ٹھیک، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر میں وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ عورت پہ ظلم ہوگا تو شوہر کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر نیکیوں سے حساب پورا نہیں ہوگا تو عورت کی برائیاں لے کے اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اور اگر عورتیں ظلم کی مرتکبہ ہوئیں، انہوں نے شوہر کے حق میں اور اس کے عزت اور تعظیم میں کمی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی نکال کے شوہر کے نام اعمال میں ڈالے گا، اور اگر پورے نہ ہوگا تو شوہر کی گناہ نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈال کر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور وہ ناراض ہوا تو ان کو جہنم میں یا یہ جہنم میں جائے گا۔ جو ظالم ثابت ہو گیا اور بخشش اس کی فوری طور پہ نہ ہوئی وہ جہنم۔ اس لیے بہنوں کو یہ ذہن بنا لینا کہ ہم جو کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو شوہر کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ بھی غلط رویہ ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو ہمارے سامنے فون کر کے مظلومہ ظاہر کرتی ہیں،
پھر جب ہم کراس کویسچن کرتے ہیں کہ بہن آپ نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا تھوڑا بہت، وہ کیا کیا ذرا بتائیے، ادھر سے سوال ادھر سے کرتے ہیں، تو پھر وہ کھلتی ہیں، اور پھر جب وہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں تو بڑے عجیب ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے شوہر نے مجھے مارا، مجھے گالیاں دیں اور یہ کیا۔ میں نے کہا آپ نے بھی کچھ کیا ہوگا؟ کہا ہاں میں نے بھی گریبان پکڑ کے جھٹکا دیا تھا اور میں نے بھی گالیاں دی تھیں۔ تو بھئی اب یہ آپ بالکل رو رو کے مجھے بتا رہی ہیں، یہ کیوں نہیں بتایا اپنا کارنامہ آپ نے؟ تو اس طریقے سے جانبین سے بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں، اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور فیصلہ کرنے والوں کو صحیح طور پر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ مختصر سا بریک لیں گے۔